پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور خزانوں کی ملکہ۔ عمرو عیار سفید رنگ کے عربی نسل کے خوبصورت گھوڑے پر سوار اسے برق رفتاری سے دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ وہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا۔ ملک شام میں وہ ایک ذاتی کام کے لیے گیا تھا اور کام مکمل ہونے کے بعد وہ واپس بصرہ سردار امیر حمزہ کے لشکر جا رہا تھا۔ جس راستے پر وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا اس راستے کے ایک طرف گھنا جنگل تھا اور زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف سیاہ اور بڑی بڑی چٹانیں تھیں جن کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ان چٹانوں پر نیلے لباس والا ایک آدمی دوڑتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کا سر گنجا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی۔ یہ گنجا شیطان شنگولا تھا جو خزانوں کی ملکہ کاشاری کا غلام تھا۔ وہ چٹانوں پر آ کر ایک ٹانگ پیچھے اور ایک ٹانگ آگے رکھ کر قدرے جھکے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے عمرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس گنجے کے ہونٹوں پر انتہائی طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ جس راستے پر عمرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا وہ دور تک بالکل صاف تھا، اور پھر عمرو عیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسے ہی اس گنجے شیطان شنگولا کے قریب سے گزرنے لگا، اچانک گھوڑے کے قدموں کے عین نیچے ایک بھاری پتھر نمودار ہوا۔ گھوڑے کا ایک پیر اس پتھر سے ٹکرایا۔ دوسرے لمحے عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گھوڑے کی باگیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے جا گرا۔ وہ کمر کے بل زمین پر اس زور سے گرا تھا کہ اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھی تھیں اور وہ حلق سے نکلنے والی چیخوں کو کسی بھی طرح سے نہ روک سکا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اچھل کر زوردار دھماکے سے گر گیا اور دور تک الٹتا پلٹتا چلا گیا تھا۔ بری طرح سے الٹنے پلٹنے اور گرنے سے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ چند لمحے بری طرح سے تڑپتا رہا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو عیار کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنی ہڈیاں سہلاتا ہوا اٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے نیلے لباس والا گنجا شیطان شنگولا آ گیا، جو اس کے گرتے ہی چھلانگے لگا کر چٹانوں سے اتر آیا تھا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا عمرو کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے نیلے لباس والے اس گنجے کے ہاتھ میں تلوار اور مشعل دیکھ کر بے اختیار پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ گنجے شیطان شنگولا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مشعل اچانک عمرو عیار کے سامنے کر دی۔ اسی لمحے مشعل کی آگ بھڑکی اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں تیز مرچیں سی بھر گئی ہوں۔ اوہ میری آنکھیں، یہ تم نے میری آنکھوں میں کیا ڈال دیا ہے؟ میری آنکھیں، میری آنکھیں! عمرو نے بے اختیار آنکھیں ملتے ہوئے بری طرح سے چیخ کر کہا، مگر دوسرے لمحے اسے اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لہرایا اور پھر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عمرو عیار کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر گنجا شیطان شنگولا آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار عمرو عیار کے سر سے لگا دی۔ اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، گنجے شیطان شنگولا نے کہا۔ اسی لمحے عمرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، دونوں آنکھوں کے سیاہ دائرے غائب تھے۔ دوسرے لمحے عمرو عیار مشینی انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح عمرو عیار کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اسی طرح اس کا ذہن بھی بالکل خالی صاف ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی احساس اور کوئی بات نہیں تھی۔ گنجا شیطان شنگولا عمرو عیار کے سامنے آ گیا۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ گنجے شیطان شنگولا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ عمرو عیار کے منہ سے ایسی آواز نکلی
جیسے وہ نیند میں بول رہا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گنجے شیطان شنگولہ نے پھر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ امرو عیار، خواجہ امرو عیار۔ امرو کے منہ سے اسی انداز میں نکلا، میرا نام شنگولہ ہے اور میں خزانوں کی ملکہ کاشاری کا غلام ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا معمول بنا لیا ہے، اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ میرے ہر حکم کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ بولو، کرو گے میرے احکامات کی تعمیل؟ گنجے شیطان شنگولہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ آقا، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، بولو مجھے کیا کرنا ہے؟ امرو نے اسی طرح نیند کے سے عالم میں کہا۔ اسے کوئی احساس، کوئی خیال نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت خوب، میرا علم بتا رہا ہے کہ تم بے حد امیر کبیر اور دولت مند انسان ہو۔ شنگولہ نے کہا۔ ہاں آقا، میں بے حد دولت مند ہوں، امرو نے کہا، اور میرا علم یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم اپنی ساری دولت، اپنے سارے خزانے اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ شنگولہ نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، میرے سارے خزانے، میری ساری دولت میری زنبیل میں ہے، امرو نے بے خوابی میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا زنبیل تمہارے اس تھیلے کا نام ہے جو تم نے اپنے کاندھے سے لٹکا رکھا ہے؟ شنگولہ نے پوچھا۔ ہاں، امرو نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خزانوں کی ملکہ کاشاری کے پاس لے جاؤں گا۔ میرے حکم پر تم اپنی زنبیل سے سارے خزانے نکال کر ملکہ کاشاری کے قدموں میں ڈھیر کر دو گے۔ بولو، میرے حکم کی تعمیل کرو گے؟ شنگولہ نے پھر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہارے حکم سے سارے خزانے ملکہ کاشاری کو دے دوں گا آقا، امرو نے اسی طرح خوابناک لہجے میں کہا۔ شاباش، چلو میرے ساتھ چلو، شنگولہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر ان سیاہ چٹانوں کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی امرو عیار کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سیاہ چٹانوں کے سامنے آ کر شنگولہ رک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک چٹان پر زور سے تلوار ماری، چٹان سے چنگاریاں سی اڑی، پھر اچانک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان دائیں طرف گھوم کر ہٹتی چلی گئی۔ سامنے ایک غار کا بڑا سا دھانا نمودار ہو گیا تھا۔ آؤ، شنگولہ نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا اور غار میں داخل ہو گیا۔ امرو عیار بھی اس کے پیچھے غار میں آ گیا۔ غار اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن شنگولہ کے ہاتھ میں مشعل جل رہی تھی، اس لیے اس کی روشنی سے غار کافی حد تک روشن ہو گیا تھا۔ غار کا راستہ ٹیڑھا میڑھا سا تھا اور غار نیچے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شنگولہ آگے بڑھا جا رہا تھا اور امرو عیار مسلسل اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کافی گہرائی میں پہنچ کر شنگولہ رک گیا۔ سامنے غار بند تھا، جہاں ایک بڑا سا پتھر دکھائی دے رہا تھا۔ شنگولہ نے آگے بڑھ کر پھر زور سے چٹان پر تلوار مار دی، پھر چنگاریاں سی اڑیں اور اچانک اس چٹان پر ایک بھیانک سیاہ چہرہ ابھر آیا۔ جادو چہرے، میں شنگولہ ہوں، میں ملکہ کاشاری کے لیے ایک بڑا شکار لایا ہوں، شنگولہ نے اس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر ملکہ کاشاری کو اطلاع کرتا ہوں، اگر ان کا حکم ہوا تو راستہ کھول دیا جائے گا، جادو چہرے نے درشت لہجے میں کہا، اور پھر چٹان پر سے جادوئی چہرہ غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان گھومتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ نظر آ رہا تھا۔ شنگولہ آگے بڑھا تو امرو بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دوسری طرف آتے ہی ان کے پیچھے چٹان گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی اور دھانا بند ہو گیا۔ سامنے ہر طرف بڑے بڑے صندوق، گھڑے اور بوریاں پڑی تھیں جو مختلف اقسام کے خزانوں سے بھری پڑی تھیں۔
ان میں سونے چاندی کے زیورات، ہیرے جواہرات اور موتی موجود تھے۔ ہر طرف خزانے ہی خزانے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چور اور ڈاکوؤں کا غار ہو، جنہوں نے لوٹ مار مچا کر وہاں خزانے اکٹھے کر رکھے ہوں۔ عمرو عیار کا ذہن خالی تھا اور وہ نیند کے عالم میں شنگولہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگر عمرو عیار اس وقت ہوش میں ہوتا تو یقیناً وہاں اتنے بڑے خزانے دیکھ کر اس کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی اور اس کی آنکھیں پھیل کر یقیناً باہر آ گرتیں۔ شنگولہ عمرو عیار کو ان خزانوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے لیتا ہوا دوسری طرف آ گیا، جہاں ایک بہت بڑا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر ایک خوبصورت اور منقش تخت پڑا تھا، جس پر ایک سیاہ فام اور انتہائی بد شکل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت بے حد بوڑھی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، البتہ اس کا جسم زیورات سے لدا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بڑا اور جڑاؤ تاج تھا، ایسا تاج جو ملکائیں پہنتی تھیں۔ آؤ آؤ شنگولہ، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہمارے لیے نیا شکار لائے ہو۔ بڑھیا نے شنگولہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی باروب لہجے میں کہا۔ شنگولہ آگے بڑھ کر اس بڑھیا کے سامنے جھک گیا۔ آپ کے لیے دولت مند اور خزانوں کے مالکوں کا شکار تلاش کرنا میرا فرض ہے عظیم ملکہ، اور آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس سے میں کسی بھی انسان کے بارے میں آسانی سے سب کچھ جان لیتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کس قدر دولت کا مالک ہے۔ شنگولہ نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا علم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کاشاری ملکہ نے کہا، اس بار میں عظیم ملکہ کی خدمت میں ایک ایسا شکار لایا ہوں جو دیکھنے میں تو دبلا پتلا ہے، مگر وہ اپنے کاندھے پر بہت بڑے خزانے ہر وقت اٹھائے پھرتا ہے، اور اس کے پاس اس قدر بڑے اور عظیم خزانے ہیں جن کے بارے میں عظیم ملکہ کاشاری بھی نہیں سوچ سکتی۔ بلکہ میں یہ تک کہہ سکتا ہوں کہ عظیم ملکہ نے یہاں جتنے خزانے جمع کر رکھے ہیں اس سے بھی زیادہ خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے، اور وہ خزانے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسے کہیں بھیجنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ اگر آپ کا حکم ہوا تو وہ لمحوں میں اپنے سارے خزانے یہاں آپ کے سامنے ڈھیر کر دے گا۔ شنگولہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، حیرت انگیز، اس قدر بڑے خزانوں کا مالک تو کوئی شہنشاہ ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو شنگولہ کہ وہ اتنے بڑے بڑے خزانے اپنے کاندھے پر اٹھائے پھرتا ہے؟ ملکہ کاشاری نے حیرت سے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں عظیم ملکہ، اس سے ملیں، یہ خواجہ عمرو عیار ہے، دنیا کا چالاک، تیز ترار اور عیار ترین انسان، جو جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے پاس ایک طلسمی تھیلا ہے، اور اس کا یہ طلسمی تھیلا خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ شنگولہ نے عمرو عیار کو ملکہ کے سامنے لاتے ہوئے کہا، اوہ، عمرو عیار کے بارے میں تو میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے، اور یہ تو خود کو دنیا کا عیار ترین انسان سمجھتا ہے۔ یہ اس قدر آسانی سے تمہارے قابو کیسے آ گیا؟ ملکہ کاشاری نے عمرو عیار کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں روزانہ چٹانوں پر نئے شکار کے لیے نکل جاتا ہوں ملکہ عالیہ۔ جیسے ہی ان جنگلوں میں کوئی داخل ہوتا ہے، میرا علم اس کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دیتا ہے۔ میں نے عمرو عیار کا اسی طرح شکار کیا ہے جس طرح میں اس طرف آنے والے دوسرے انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ شنگولہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ، کیا یہ عمرو عیار اب بھی تمہارے زیر اثر ہے؟ کیا یہ تمہارے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ملکہ کاشاری نے کہا، بالکل ملکہ عالیہ، یہ میرے تابع ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیاہ مشل کی روشنی ڈالی تھی، اس کی آنکھیں بدل چکی ہیں۔ میرے حکم سے اپنے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، مگر اس کے لیے آپ کو یہاں موجود اپنے خزانے غائب کرنے پڑیں گے۔
ورنہ یہاں امرو عیار کے خزانے رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی۔ شنگولا نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، میں ان سب خزانوں کو یہاں سے غائب کر دیتی ہوں۔ ملکہ کاشاری نے کہا۔ اس نے کوئی منتر پڑھا اور پھر اس نے دائیں بائیں ہاتھ لہرا کر جھٹکے تو اچانک وہاں موجود خزانے غائب ہوتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں اس حال نما کمرے میں ملکہ کاشاری، شنگولا اور امرو عیار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ساری جگہ بالکل خالی ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے امرو عیار، شنگولا نے پہلے ملکہ کاشاری سے کہا اور پھر امرو عیار کی طرف مڑ کر کرخت لہجے میں کہا۔ حکم آقا، امرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اپنی طلسمی زنبیل کے سارے خزانے نکال کر یہاں ڈھیر کر دو۔ یاد رکھنا تمہارے پاس ایک معمولی دمڑی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ شنگولا نے کرخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، امرو نے اسی انداز میں کہا اور پھر اس نے کاندھے سے زنبیل اتار لی۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ زنبیل کے سارے خزانے نکل آئیں۔ امرو نے کہا۔ دوسرے لمحے اچانک حال نما جگہ پر خزانوں کے بڑے بڑے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے۔ خزانے اتنے بڑے بڑے اور نایاب تھے جنہیں دیکھ کر ملکہ کاشاری کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ اوہ اتنے عظیم خزانے! اتنے خزانے تو بڑے سے بڑے شہنشاہ کے پاس بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ امرو عیار ہے یا خزانوں کا شہنشاہ؟ اس نے اپنے پاس اتنی دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی، ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ملکہ کاشاری نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، امرو عیار واقعی بہت بڑا شہنشاہ ہے، شنگولا نے کہا۔ اتنی دولت اور خزانے دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ شنگولا، دوسرے انسانوں سے تو دولت حاصل کر کے ہم انہیں یہی ہلاک کر دیتے تھے تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس انسان کی دولت اور وہ انسان خود کہاں غائب ہو گیا ہے، مگر یہ امرو عیار واقعی بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے ہلاک کرنے کی بجائے اسی طرح زندہ چھوڑ دیا جائے۔ ملکہ کاشاری نے کہا۔ اوہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ شنگولا نے چونک کر کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شنگولا، یہ جادوگروں کا دشمن ہے۔ اس نے بے شمار جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر کے لوٹا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سارے خزانے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور خزانوں کے لیے تو یہ اپنی جان تک دے سکتا ہے، اور یہ کنجوس اتنا ہے کہ کسی کو ایک معمولی سی دمڑی بھی دینا گوارا نہیں کرتا۔ اگر اتفاق سے بھی اسے کسی کو اپنے خزانے سے کچھ دینا پڑے تو اس کی جان پر بناتی ہے، اور میں نے تو اس کے سارے خزانے حاصل کر لیے ہیں۔ اس کی ساری دولت مجھے مل گئی ہے، اور اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی باقی نہیں بچی۔ ابھی تو یہ تمہارا معمول ہے اور اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، مگر سوچو جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی زنبیل میں خزانے نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اپنی زنبیل خالی دیکھ کر یہ خود ہی موت کو گلے لگا لے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اسے زندہ رہنے دو، دولت کے لیے تڑپنے دو۔ جب یہ رو رو کر اور چیخ چیخ کر اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے گا تو ان تمام جادوگروں اور جادوگرنیوں کی بدروحوں کو سکون مل جائے گا جن جن کو اس نے لوٹا ہوگا۔ ملکہ کاشاری مسلسل بولتی چلی گئی۔ شنگولا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، شنگولا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر غار سے باہر پھینک دو۔ جب اسے ہوش آئے گا تو اس کا ذہن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، پھر جو ہوگا اس کے لیے برا ہی ہوگا۔ اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے سارے خزانے کہاں غائب ہو گئے۔ ملکہ کاشاری نے کہا تو شنگولا نے ادب سے سر جھکا دیا۔
اس نے مڑ کر امرو عیار کی طرف دیکھا، پھر اس نے تلوار گھماتے ہوئے زور سے زمین پر ماری۔ امرو عیار کے پیروں کے نیچے ایک دھماکہ ہوا، دھواں سا اٹھا اور امرو عیار دھوئیں میں چھپ گیا۔ چند لمحوں بعد دھواں تحلیل ہوا تو امرو عیار وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ امرو عیار کے غائب ہوتے ہی ملکہ کاشاری فاتحانہ انداز میں زور زور سے کہے لگانے لگی۔ امرو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو جنگل کے اس راستے میں پڑے پایا جہاں وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس راستے کے ایک طرف گھنا جنگل تھا اور دوسری طرف بڑی بڑی سیاہ چٹانیں تھیں۔ امرو چند لمحے زمین پر پڑا کھلے آسمان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ گھوڑے کو نہایت تیزی سے دوڑا رہا تھا اور پھر گھوڑا کسی چیز کے ٹھوکر لگنے سے جھٹکا کھا کر اچھل پڑا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں نکل گئی تھیں اور وہ پشت کے بل نیچے آ گرا تھا اور اسے بہت شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اسے ایک طرف اپنا گھوڑا مردہ حالت میں پڑا نظر آیا۔ مردہ گھوڑے کو دیکھ کر امرو کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کمر سہلاتا ہوا اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، گھوڑے کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، وہ واقعی ہلاک ہو چکا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑا تھا، امرو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ایک تو گھوڑا امرو کا پسندیدہ تھا، دوسرا امرو نے یہ گھوڑا نہایت مہنگے داموں خریدا تھا، اس لیے اس کے مرنے کا امرو کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ اسے گھوڑے سے زیادہ اپنی اس رقم کے ڈوبنے کا افسوس ہو رہا تھا جو اس نے گھوڑے پر خرچ کی تھی۔ دوسرے وہ جس راستے پر سفر کر رہا تھا وہ بے حد طویل راستہ تھا اور امرو نے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا۔ اگر وہ گھوڑے پر تیز رفتاری سے سفر کرتا رہتا تو اسے وہاں سے نکلنے اور سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچنے میں 2 سے 3 روز لگ سکتے تھے، مگر اب جب کہ اس کا گھوڑا ہلاک ہو چکا تھا اور وہ پیدل اپنا سفر جاری رکھتا تو اسے سردار میر حمزہ کے لشکر تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ جاتے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں تو کسی مہم پر بھی نہیں ہوں اور جب تک میرے پاس کوئی مہم نہیں آ جاتی میں زنبیل کی کراماتی چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتا، امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ بات بھی درست تھی، جب تک وہ کسی خطرے میں نہ ہوتا یا کسی ظالم کے خلاف مہم سر انجام نہ دے رہا ہوتا اس وقت تک وہ زنبیل کی کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اب امرو عیار کے پاس لے دے کے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ پیدل سفر شروع کر دے، مگر یہ سفر کس قدر طویل اور تھکا دینے والا تھا، اس خیال سے ہی امرو عیار کی جان نکلی جا رہی تھی۔ مگر اب وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھا اور افسوس اور دکھ بھری نظریں مردہ گھوڑے پر ڈالتا ہوا پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک اسے زور کا چکر آیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا سا آ گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ لہراتا ہوا گر جاتا، اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی بھی دور ہو گئی، مگر جیسے ہی وہ دیکھنے کے قابل ہوا، اپنی آنکھوں کے سامنے بدلا ہوا منظر اور ماحول دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب اس کے دائیں طرف نہ جنگل تھا اور نہ بائیں طرف سیاہ چٹانی سلسلہ۔ وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا اور اب وہ ایک ویران اور چٹیل میدان میں کھڑا تھا۔ دور دور تک وہاں خاموشی اور ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں اس کے سوا نہ کوئی آدم تھا
اور نہ کوئی آدم زاد۔ یہ کیا؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، اگر اجازت دیں تو میں زنبیل سے باہر آ جاؤں؟ اچانک زنبیل کے محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، تو امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، تم؟ ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم ہی بتا دو کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ پہلے میں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش آیا تو میرا گھوڑا مردہ پڑا تھا، اور میں چاروں نہ چار پیدل چل ہی رہا تھا کہ اچانک غائب ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں۔ طویل اور سنسان راستے سے میں پہلے ہی پریشان تھا، اب نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ سردار میر حمزہ کا لشکر یہاں سے کتنی دور ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ امرو پریشانی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر محافظ بونا زنبیل سے اچک کر باہر نکلا اور پھر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا امرو عیار کے سامنے آ گیا۔ آپ کو یہاں میں لایا ہوں آقا، محافظ بونے نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ تم؟ یہاں مجھے تم لائے ہو؟ مگر کیوں؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو یہاں کسی کی نظروں سے بچا کر لایا ہوں آقا، محافظ بونے نے کہا۔ کسی کی نظروں سے؟ کیا مطلب؟ کسی کی نظروں سے بچا کر لائے ہو تم؟ مگر کیوں؟ امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں آقا؟ جب آپ کو معلوم ہوگا تو۔ محافظ بونا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ تو کیا ہوگا؟ تم اس طرح مجھے پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، کیا بات ہے؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آقا، مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ محافظ بونے نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی؟ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس قدر پریشان اور الجھے ہوئے ہو؟ آج تک تم ہی میری پریشانیاں اور الجھنیں سلجھاتے رہے ہو، اور آج تم خود پریشان ہو۔ امرو نے کہا۔ بات ہی ایسی ہے آقا، میں ڈر رہا ہوں، اگر میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو کہیں آپ اختلاج قلب کا شکار نہ ہو جائیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ اختلاج قلب؟ تمہارا مطلب ہے کہ دل کا دورہ؟ امرو نے کہا۔ ہاں آقا، آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو یا تو آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یا پھر شاید آپ ذہنی مریض بن جائیں اور پاگل ہو جائیں، محافظ بونے نے اسی لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر امرو غصے میں آ گیا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو رہے ہو محافظ بونے، سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، میں واقعی آپ کو فی الحال کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ میں چند لمحوں کے لیے یہاں سے غائب ہو جاتا ہوں، میرے غائب ہونے کے بعد آپ اپنی زنبیل میں جھانک لیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ امرو اس سے کچھ کہتا، محافظ بونا یک لخت غائب ہو گیا۔ محافظ بونے کہاں غائب ہو گئے ہو؟ سامنے آؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں، فوراً میرے سامنے آؤ، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، امرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر محافظ بونا اس کے سامنے نہیں آیا۔ لگتا ہے اس بونے کا سچ مچ دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، امرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کاندھے سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر اس میں جھانکنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ یوں اچھلا جیسے زنبیل میں سے کسی انتہائی خطرناک اور زہریلے ناگ نے اس کے منہ پر حملہ کر دیا ہو۔ وہ بوکھلا گیا اور بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے زنبیل چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میرا خزانہ!
زنبیل میں مجھے اپنا خزانہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ امرو کے حلق سے گھبراہٹ زدہ آواز نکلی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جھک کر زمین سے زنبیل اٹھائی اور پھر اس نے زنبیل کا منہ کھول کر ڈرتے ڈرتے اس میں جھانکا، مگر زنبیل واقعی خالی تھی۔ خزانہ تو ایک طرف، زنبیل میں اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خالی زنبیل دیکھ کر امرو پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس کا رنگ یک لخت لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے زنبیل ایک بار پھر نکل کر زمین پر گر گئی۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور پھر خالی ہوتے بورے کی طرح گرتا چلا گیا۔ خالی زنبیل دیکھ کر اس کا دماغ سنسنانے لگا تھا اور اس کے ذہن میں خوف اور پریشانی سے اندھیرا بھرتا چلا گیا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی امرو بے ہوش ہوا، اچانک وہاں محافظ بونا نمودار ہو گیا۔ امرو کو اس طرح ساخت پڑے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ ارے آقا کو کیا ہوا؟ کہیں آقا خالی زنبیل دیکھ کر سچ مچ اختلاج قلب کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ اوہ آقا، آقا! محافظ بونے نے بوکھلا کر امرو عیار پر جھپٹتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے امرو عیار کی سانسیں چلتی دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اوہ شکر ہے آقا زندہ ہے، شاید خالی زنبیل کے خوف نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے، اس نے کہا۔ وہ چند لمحے پریشانی کے عالم میں امرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر امرو کی طرف زور سے جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سے برق سی نکل کر امرو کے سر سے ٹکرائی۔ امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے یک لخت آنکھیں کھول دیں اور وہ جھرجھری لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوہ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں ہوں؟ امرو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر جوں ہی اس کی نظریں زنبیل پر پڑیں تو اس کی آنکھیں گول گول گھوم گئیں۔ وہ لہرایا اور میرا خزانہ کہتے ہوئے ایک بار پھر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیا؟ آقا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے آقا، آقا! محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا، مگر امرو اسی طرح پڑا رہا۔ محافظ بونے نے ایک بار پھر امرو عیار کی طرف ہاتھ جھٹکا۔ ایک اور برق نکل کر امرو پر پڑی اور امرو کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس بار ہوش میں آ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے فوراً زمین پر پڑی ہوئی زنبیل اٹھا لی اور زور زور سے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا خزانہ، ہائے ہائے میرا خزانہ غائب ہو گیا۔ کسی نے میری زنبیل سے میرا سارا خزانہ نکال لیا اور مجھے کنگال کر دیا ہے۔ ہائے میرا کیا ہوگا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ ہائے میرا خزانہ، ہائے میرا خزانہ! امرو زنبیل اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے اور چیخنے لگا۔ کون لے گیا میرا خزانہ؟ کہاں گیا میرا خزانہ؟ محافظ بونے مجھے بتاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اپنے آپ میرا خزانہ زنبیل سے کیسے غائب ہو گیا؟ ہائے میری زندگی بھر کی کمائی! امرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا اسے کوئی جواب دیتا، اسے پھر بڑے زور کا چکر آیا اور وہ لہرا کر ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو کر گرتا چلا گیا۔ اسے پھر بے ہوش ہوتے دیکھ کر محافظ بونا حیرت اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے امرو عیار جیسے خطرناک اور چالاک انسان کو چھوڑ کر غلطی کی ہے عظیم ملکہ، شنگولہ نے ملکہ کاشاری سے مخاطب ہو کر کہا، جو تخت پر بیٹھی انتہائی مسرور انداز میں امرو عیار کے خزانوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا ہے تم نے؟ اس کی بات سن کر ملکہ کاشاری نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے امرو عیار کا ذہن پڑھا تھا عظیم ملکہ، وہ نام کا ہی نہیں سچ مچ کا عیار ہے۔ اس کی زنبیل میں خزانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ میں ان چیزوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، مگر میرا علم بتا رہا ہے کہ اس کی زنبیل میں بے شمار کراماتی چیزیں ہیں اور امرو عیار کراماتی چیزوں سے ہی عیاری، ہوشیاری اور چالاکی کے جوہر دکھاتا ہے۔
ان کراماتی چیزوں کی مدد سے وہ پاتال میں چھپے ہوئے جادوگروں اور جادوگرنیوں کا بھی پتہ ڈھونڈ نکالتا ہے اور اچانک ان کے سامنے پہنچ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شنگولا نے کہا، کراماتی چیزیں؟ اوہ، ان چیزوں کے بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خزانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تمام کراماتی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیتے۔ ملکہ کاشاری نے کہا، ایسا ہونا ناممکن تھا ملکہ عالیہ۔ شنگولا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ناممکن؟ کیوں ناممکن تھا؟ امرو عیار ہمارے تابع تھا۔ جس طرح تمہارے کہنے پر وہ یہاں اپنا سارا خزانہ نکال کر ڈھیر کر سکتا تھا، تو کراماتی چیزیں بھی ہمیں دینے میں اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ملکہ کاشاری نے چونک کر کہا، امرو عیار کے پاس موجود خزانہ جادوگروں، جادوگرنیوں اور مختلف جگہوں سے حاصل کیا ہوا تھا عظیم ملکہ، مگر اس کے پاس جو کراماتی چیزیں ہیں وہ سب اسے روشنی کی دنیا کے نمائندوں نے دے رکھی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو کسی بھی طرح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ شنگولا نے کہا، اوہ، تو پھر؟ ملکہ کاشاری نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ امرو عیار کو ان کراماتی چیزوں سے کہیں ساری سچائی کا پتہ نہ چل جائے۔ ایسا ہوا تو اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور عظیم ملکہ، امرو عیار کو اگر ساری باتوں کا علم ہو گیا تو وہ اپنے خزانے واپس لینے کے لیے سچ مچ پاگل ہو جائے گا، اور اس طرح دھوکہ دینے کے جرم میں ہمیں نقصان پہنچانے یہاں بھی آ سکتا ہے۔ شنگولا نے کہا، کیسا جرم؟ کیسا دھوکہ؟ یہ تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو شنگولا؟ تم جادوگر ہو اور میں ملکہ کاشاری جادوگرنیوں کی سب سے بڑی جادوگرنی ہوں۔ میرے سامنے بھلا ایک معمولی امرو عیار کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے ایک پھونک مار کر ہلاک کر سکتی ہوں، اور تم بھی کوئی معمولی جادوگر نہیں ہو۔ تمہارے سامنے ایک امرو عیار تو کیا 10 امرو عیار بھی آ جائیں تو تم لمحوں میں ان سب کو ہلاک کر سکتے ہو۔ پھر اس ایک امرو عیار سے تمہیں اس قدر خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ملکہ کاشاری نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اوہ ملکہ عالیہ، میں ملکہ کاشاری کو غصے میں دیکھ کر شنگولا نے بوکھلا کر کہا، خاموش رہو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم میرے غلام ہو کر ایک معمولی انسان سے خوف زدہ ہو جاؤ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ ملکہ کاشاری نے غراتے ہوئے کہا، جی عظیم ملکہ۔ شنگولا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور سنو، اول تو امرو عیار کو اس بات کا کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کی ساری دولت کہاں غائب ہو گئی، اور اگر اسے معلوم بھی ہو گیا تو وہ ہمارے پاس یہاں کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم اس سے خوف زدہ ہو تو جاؤ ابھی باہر، امرو عیار بے ہوش پڑا ہوگا، اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے جا کر اسے ہلاک کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ملکہ کاشاری نے بے حد سخت لہجے میں کہا، اوہ یہ ٹھیک ہے ملکہ، میں جا کر اسے ابھی ہلاک کر دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ شنگولا نے جلدی سے کہا، اور پھر یوں وہاں سے غائب ہو گیا، جیسے اس نے اگر غائب ہونے میں ذرا بھی دیر کی تو ملکہ کاشاری اسے پھر روک لے گی۔ شنگولا کو غائب ہوتے دیکھ کر ملکہ کاشاری برے برے منہ بنانے لگی۔ دوسرے لمحے شنگولا ایک بار پھر وہاں نمودار ہو گیا۔ کر دیا ہلاک امرو عیار کو؟ اب تو تسلی ہو گئی تمہاری؟ ملکہ کاشاری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امرو عیار غائب ہو چکا ہے ملکہ عالیہ، شنگولا نے ڈرتے ڈرتے اور رک رک کر کہا، اور اس کی بات سنتے ہی ملکہ کاشاری بری طرح سے چونک پڑی۔ غائب ہو گیا ہے؟ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ بغیر گھوڑے کے وہ اتنی جلدی اس قدر طویل راستے سے کہاں جا سکتا ہے؟ ملکہ کاشاری نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اس کا مردہ گھوڑا باہر ہی پڑا ہے عظیم ملکہ، مگر امرو عیار باہر کہیں نہیں ہے،
اور میرا علم بتا رہا ہے کہ عمرو عیار اپنی مرضی سے کہیں نہیں گیا، بلکہ اسے کسی روشنی کی طاقت نے غائب کر دیا ہے۔ شنگولہ نے اسی طرح ڈرتے ڈرتے کہا، روشنی کی طاقت؟ اوہ، کہاں لے گئی ہوگی روشنی کی طاقت اسے؟ ملکہ کاشاری نے پہلی بار پریشان ہو کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم عظیم ملکہ، شنگولہ نے کہا۔ جاؤ ڈھونڈو اسے، اس سے پہلے کہ عمرو عیار واقعی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جائے۔ اسے جا کر تلاش کرو اور وہ جہاں بھی نظر آئے اسے فوراً ہلاک کر دو، ملکہ کاشاری نے تیز لہجے میں کہا۔ جو حکم عظیم ملکہ، شنگولہ نے کہا۔ اور سنو، جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے یہاں واپس مت آنا۔ میں اب تمہارے منہ سے اس کے ہلاک ہونے کی خبر سننا چاہتی ہوں، سمجھ گئے تم؟ ملکہ کاشاری نے درستگی سے کہا۔ جی عظیم ملکہ، ایسا ہی ہوگا، میں اسے تلاش کر کے اور ہلاک کر کے ہی واپس آؤں گا، شنگولہ نے کہا، اور پھر اس نے جھک کر ملکہ کاشاری کو سلام کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو عیار کا چہرہ بجھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ زنبیل سے خزانے غائب دیکھ کر اس کا بے حد برا حال تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا اور محافظ بونا اسے بار بار ہوش میں لا رہا تھا، مگر تنگ آ کر محافظ بونے نے اس پر یکے بعد دیگرے کئی برقیں پھینک دی تاکہ عمرو عیار دوبارہ بے ہوش نہ ہو سکے، اور واقعی ابھی تک عمرو عیار بے ہوش نہیں ہوا تھا، مگر اس نے بری طرح سے چیخنا اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ روتے روتے وہ بے حال ہو گیا تھا، پھر اس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں تو بند ہو گئیں، مگر اس کے آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ زمین پر بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور زنبیل اپنے سامنے رکھے اپنے خزانے کی گمشدگی کا ماتم کر رہا تھا۔ محافظ بونا بے بسی اور پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے عمرو عیار کو سمجھانے اور بتانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر عمرو عیار تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا۔ وہ محافظ بونے کی نہ کوئی بات سن رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ عمرو عیار کی یہ حالت دیکھ کر محافظ بونے کو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر عمرو عیار کی حالت نہ سنبھلی تو وہ سچ مچ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ آقا، کیا آپ میری بات سنیں گے؟ محافظ بونے نے ایک بار پھر عمرو کے چہرے کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر عمرو نے آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اٹھایا اور بجھی بجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کہنے سننے کو کیا رہ گیا ہے محافظ بونے؟ میں تو کنگال ہو گیا، میری زندگی بھر کی کمائی، میری دولت، میرے سارے خزانے لٹ گئے، میں کہیں کا نہیں رہا، میں فقیر بن گیا ہوں، سچ مچ کا فقیر، عمرو عیار نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، ایسا نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ ایسا ہی ہے محافظ بونے، بالکل ایسا ہی ہے، تم ہی بتاؤ، میری زنبیل سے خود بخود خزانہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ زنبیل سے سوائے میرے اور کوئی خزانہ نہیں نکال سکتا، عمرو نے بے بسی سے ادھر ادھر سر مارتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں آقا، مگر آپ نے اپنا سارا خزانہ خود نکالا تھا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو عیار یہ سنتے ہی بے اختیار اچھل پڑا۔ میں نے نکالا تھا اپنا خزانہ؟ کیا مطلب؟ میں نے کب نکالا تھا خزانہ؟ کیوں نکالا تھا؟ اور اگر نکالا تھا تو اب کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا خزانہ؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں آقا، آپ پہلے خود کو سنبھالیں، پھر میں آپ کو ساری تفصیل بتا دوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ، ابھی بتاؤ، جب تک مجھے اپنے خزانے کا پتہ نہیں چلے گا مجھے چین نہیں آئے گا، خزانے کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے بتاؤ
ورنہ میں خزانے کے غم میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گا۔ امرو نے غم زدہ اور غصیلے لہجے میں کہا، اوہ نہیں آقا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے خود کو ہلاک کر لیا تو ان ظالموں اور دھوکے بازوں کو ان کے جرموں کی سزا کون دے گا جنہوں نے نہ صرف آپ کو بلکہ بے شمار انسانوں کو دھوکہ بھی دیا ہے اور ان بے گناہ انسانوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، کون ہیں وہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ امرو نے حیرانی سے کہا تو محافظ بونا امرو عیار کو شنگولہ اور خزانوں کی ملکہ کاشاری جادوگرنی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ آقا، ملکہ کاشاری کو آپ کی طرح خزانے حاصل کرنے کا بے حد شوق ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ ساری دنیا کے خزانے سمیٹ کر اپنے قبضے میں کر لے اور ساری دنیا پر صرف اسی کا راج ہو، اسی کی حکمرانی ہو۔ وہ ساری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ محافظ بونے نے آخر میں کہا۔ اس کی باتیں سن کر امرو عیار کا چہرہ غصے اور نفرت سے بگڑ سا گیا تھا۔ تو مجھے دھوکے سے بے ہوش کر کے اس مکار ملکہ نے میرا سارا خزانہ چھینا ہے؟ امرو نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، ہاں آقا، اور ملکہ کاشاری نے شنگولہ سے یہ کہہ کر آپ کو جان بوجھ کر زندہ رہنے دیا تھا کیونکہ ملکہ کاشاری جانتی تھی کہ خزانوں میں آپ کی جان ہے۔ جب آپ زنبیل میں خزانے نہیں پائیں گے تو آپ اپنا ذہنی توازن کھو کر یا تو پاگل ہو جائیں گے یا پھر اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ اپنی دولت کے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ محافظ بونے نے کہا، ذہنی توازن تو اب میں اس خزانوں کی ملکہ کا خراب کروں گا، اور جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اس کا اور اس کے غلام شیطان شنگولہ کا گلا نہ کاٹ لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ، جلدی بتاؤ محافظ بونے، ملکہ کاشاری اور اس کا شیطان غلام کہاں ہیں؟ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ان دونوں کو ہلاک کر دوں گا۔ امرو غصیلے لہجے میں کہتا چلا گیا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر اور انتظار کرنا پڑے گا آقا۔ محافظ بونے نے کہا، صبر، انتظار، مگر کیوں؟ نہیں، نہ میں صبر کر سکتا ہوں اور نہ انتظار۔ مجھے ہر حال میں ان تک پہنچنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آقا۔ شنگولہ اور ملکہ کاشاری بے حد خطرناک اور طاقتور جادوگر اور جادوگرنی ہیں۔ ان تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوگا۔ آپ میری ہدایات پر عمل کریں۔ میری ہدایات پر عمل کر کے نہ صرف آپ ملکہ کاشاری تک پہنچ جائیں گے بلکہ آپ اس سے اپنے خزانوں کے ساتھ دوسرے تمام خزانے بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اس نے بے شمار لوگوں کو مار کر اپنے پاس جمع کر رکھے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ، اگر ایسی ہی بات ہے تو بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ امرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دوسرے خزانوں کا سن کر اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک چمک سی آ گئی تھی، اور پھر محافظ بونے نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی، جسے سن کر امرو عیار کا مرجھایا ہوا چہرہ بحال ہوتا چلا گیا۔ ایک جھماکہ ہوا اور اچانک ملکہ کاشاری کے سامنے شنگولہ نمودار ہوا۔ اسے نمودار ہوتا دیکھ کر ملکہ کاشاری چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا شنگولہ؟ امرو عیار کا پتہ چلا؟ ملکہ کاشاری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جی ہاں عظیم ملکہ، میں نے نہ صرف امرو عیار کو ڈھونڈ لیا تھا بلکہ میں نے اسے ہلاک بھی کر دیا ہے اور اس کی لاش بھی جلا کر راکھ کر دی ہے۔ شنگولہ نے کہا تو ملکہ کاشاری خوش ہو گئی۔ بہت خوب، بہت خوب شنگولہ، امرو عیار کی ہلاکت کی خبر سنا کر تم نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے۔ بتاؤ کہاں تھا امرو عیار اور اسے ہلاک کرنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ ملکہ کاشاری نے کہا، عظیم ملکہ، اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا اور مردہ گھوڑے کو دیکھ کر
وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا اور شاید جنگل میں جا کر اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی زنبیل خالی ہو چکی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا پھر رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر میں فوراً جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ عمرو عیار ہی تھا اور اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً اس پر حملہ کر دیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ پھر میں نے اس کی لاش اور کٹے ہوئے سر کو ایک جگہ رکھ کر مشعل سے آگ لگا دی۔ میں اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک عمرو عیار کا سر اور دھڑ جل کر راکھ نہ ہو گئے۔ شنگولہ نے کہا، چلو ختم ہوا عمرو عیار کا قصہ، اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اس کی ساری دولت میری ہے، صرف میری۔ ملکہ کاشاری نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، اب ہمیں واقعی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور گستاخی معاف عظیم ملکہ، میں نے آپ کو ایک بات جان بوجھ کر نہیں بتائی۔ شنگولہ نے کہا، کون سی بات؟ ملکہ کاشاری نے چونک کر کہا، آپ کے حکم سے جب میں نے عمرو عیار کو یہاں سے زندہ باہر نکال دیا تھا تو مجھے میرے علم نے ہی بتایا تھا کہ اگر عمرو عیار زندہ رہا تو وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ شنگولہ نے کہا، اوہ اب تو تمہاری پریشانی دور ہو گئی نا؟ ملکہ کاشاری نے کہا، عظیم ملکہ، ہاں اب میں مطمئن ہوں، مجھے اب کسی خطرے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شنگولہ نے کہا، تو جاؤ اور جا کر کسی نئے شکار کا انتظار کرو، میں خزانوں کی ملکہ ہوں۔ عمرو عیار کے اتنے بڑے خزانے حاصل کر کے بھی میرا دل نہیں بھرا۔ میں چاہتی ہوں کہ ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں۔ میں ساری دنیا کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، ساری دنیا کو میں اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب ساری دنیا کے خزانے میرے قبضے میں آ جائیں گے۔ ملکہ کاشاری رکے بغیر کہتی چلی گئی، ایسا ہی ہوگا عظیم ملکہ، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں اور آپ کے حکم کی تعمیل لانا میرا فرض ہے۔ شنگولہ نے سر جھکا کر بے حد مؤدبانہ لہجے میں کہا، تو جاؤ اور کسی اور مالدار شکار کو پکڑ کر لاؤ، ہم ایک اور خزانہ حاصل کرنے کا انتظار کریں گے۔ ملکہ کاشاری نے کہا اور شنگولہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے محافظ بونے کے مشوروں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محافظ بونا اسے لے کر اسی جنگل میں آ گیا جس کے باہر راستے پر شنگولہ نے اس کا شکار کیا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے اپنا ایک ہم شکل پتلا نکال لیا تھا اور اسے جنگل میں چھوڑ کر خود سلیمانی چادر پہن کر غائب ہو گیا تھا۔ طلسمی پتلے نے عمرو کے حکم سے بری طرح سے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا۔ پتلے کی حالت واقعی ایسی تھی جیسے وہ اصلی عمرو عیار ہو، اور خزانوں کی گمشدگی کے بارے میں جان کر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو اور پاگل ہو گیا ہو۔ پتلے کو اس طرح چیختے چلاتے اور روتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کے قریب ایک جھماکا سا ہوا اور وہاں گنجا شیطان شنگولہ نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تلوار اور مشعل دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو عیار کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پتلے کو عمرو عیار سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ پتلے کی گردن سے اس کا سر کٹ کر دور جا گرا اور عمرو عیار کا پتلا خون کے فوارے اڑاتا ہوا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا۔ شیطان شنگولہ نے آگے بڑھ کر عمرو عیار کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور اسے لا کر پتلے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے عمرو عیار کے پتلے کو سر سمیت مشعل سے آگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار کا خون کھول اٹھا۔ شنگولہ واقعی شیطان تھا۔ اس نے جس بے رحمی سے پتلے کی گردن کاٹی تھی اور اب وہ اسے آگ لگا رہا تھا، یہ دیکھ کر عمرو عیار کا دل چاہ رہا تھا
کہ وہ زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اسے ابھی ہلاک کر دے، مگر اسے ایسا کرنے سے محافظ بونے نے منع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمرو عیار کا پتلا جل کر راکھ ہو گیا۔ ہلاک کر دیا، میں نے عمرو عیار کو ہلاک کر دیا، اس کی لاش بھی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اب اس عمرو عیار سے مجھے اور ملکہ کاشاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عمرو عیار کی لاش کی راکھ بنا کر شنگولہ نے فاخرانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر نمودار ہو گیا۔ محافظ بونا بھی اس کے سامنے آ گیا۔ تم نے خواہ خواہ مجھے روک دیا تھا محافظ بونے، ورنہ میں اس شیطان شنگولہ کے اس قدر ٹکڑے کرتا کہ ملکہ کاشاری بھی آ جاتی تو اپنے غلام جادوگر کی لاش کے ٹکڑے نہ گن سکتی تھی۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں آقا، شنگولہ کا ابھی زندہ رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی مدد کے بغیر آپ غار میں نہیں جا سکتے تھے۔ شنگولہ اگر ہلاک ہو جاتا تو آپ کا ملکہ کاشاری کے غار میں جانا ناممکن ہو جاتا، پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خزانوں سے محروم ہو جاتے۔ محافظ بونے نے کہا، اسی لیے تو میں تمہارے کہنے پر رک گیا تھا۔ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، آپ نے بہت اچھا کیا تھا آقا۔ اب آپ فوراً طلسم شکن انگوٹھی پہن لیں اور گلے میں سرخ اور نیلے موتیوں والا ہار ڈال لیں، جس سے آپ کوئی بھی روپ بدل سکتے ہیں، اور یہ زنبیل آپ اپنے لباس میں چھپا لیں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، میں جھاڑیوں کے پیچھے جا کر لباس بدل لیتا ہوں، ورنہ وہ مجھے اس لباس سے پہچان لیں گے۔ عمرو نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، اوہ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو عیار ایک طرف جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس بدل کر واپس آ گیا۔ اس نے زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر پہنی، اور پھر اس نے ایک موتیوں کا ہار نکال لیا۔ اس ہار میں سرخ اور نیلے رنگ کے موتی تھے۔ یہ ہار عمرو عیار کو شہزادی سورنگ نے دیے تھے، جو پاتال میں رہتی تھی، اور جس کے باپ نے اسے زنبیل جیسی انوکھی اور کراماتی چیز دی تھی۔ اس ہار کی مدد سے عمرو عیار اپنا کوئی بھی روپ بدل سکتا تھا، اور اس کی جسمانی طاقت بھی کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ بہت خوب، اب ٹھیک ہے، اب آئیں، میں آپ کو جنگل کے اس راستے میں پہنچا دوں جہاں آتے ہی آپ کے بارے میں شنگولہ کو علم ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں وہ ساری باتیں بھر لیں جو میں نے آپ سے کہی تھیں۔ آپ کے ذہن میں بھول کر بھی آپ کا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ شنگولہ سب کچھ جان جائے گا، اور وہ آپ کو خزانوں کی ملکہ کاشاری کے غار میں لے جانے کی بجائے فوراً ہلاک کر دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تم فکر مت کرو، طلسم شکن انگوٹھی کی وجہ سے شنگولہ میرا دماغ نہیں پڑھ سکے گا، اسے صرف وہی معلوم ہو سکے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر محافظ بونا اسے غائب کر کے جنگل کے راستے کے سرے پر لے آیا۔ یہ راستہ وہیں سے شروع ہوتا تھا جہاں سے عمرو عیار بصرہ میں سردار امیر حمزہ کے لشکر جانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ راستے کے سرے پر نمودار ہوتے ہی عمرو عیار نے زنبیل سے ایک گھوڑے کا پتلا نکالا اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ محافظ بونے نے گھوڑے کے پتلے کی طرف ہاتھ جھٹکا، اس کے ہاتھ سے برق سی نکل کر پتلے پر پڑی تو پتلا تیزی سے یوں پھول کر بڑا ہوتا چلا گیا جیسے غبارے میں ہوا بھرنے سے غبارہ پھول جاتا ہے۔ بڑا ہوتے ہی گھوڑے میں یک لخت جان سی آ گئی اور وہ اصلی گھوڑا بن کر ہنہنانے لگا۔ گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی اور اس کی باگیں اس کی گردن پر موجود تھیں۔ اب میں بھی اپنا روپ بدل لوں؟ عمرو نے کہا، اور محافظ بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ایک سرخ موتی پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ایک نیلا موتی پکڑ لیا۔
میں ایک بوڑھے اور کمزور انسان کے روپ میں آنا چاہتا ہوں۔ میرا بوڑھا پن اور کمزوری صرف دیکھنے کی حد تک ہو، مگر میرے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ میں جنوں اور دیووں کا بھی مقابلہ کر سکوں۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے امرو غائب ہوا اور پھر فوراً ہی ظاہر ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے اور ظاہر ہونے میں بس پلک جھپکنے کی حد تک کا وقت لگا تھا۔ وہ ظاہر ہوا تو بے حد کمزور اور بوڑھا نظر آ رہا تھا، مگر اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال کالے ہی تھے، جو اس کی طاقت کی علامت تھے، اور اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ امرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آپ امرو عیار، میرا مطلب ہے آقا کے بھی باپ لگ رہے ہیں، محافظ بونے نے کہا، اور امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، اب شنگولا اور اس کی نانیوں کی نانی کاشاری جادوگرنی مجھے پہچانے گی تو نہیں نا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر محافظ بونا بھی ہنس پڑا۔ پھر امرو عیار گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسا کر اچکا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کی لگامیں تھام لیں۔ محافظ بونے نے ایک بار پھر امرو کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، پھر وہ غائب ہو کر زنبیل میں چلا گیا، اور امرو نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ کڑاکے کی زوردار آواز کے ساتھ ملکہ کاشاری کے سامنے دھواں سا پھیلا، اور اس دھوئیں نے سیاہ رنگ کے ایک بد شکل چہرے کا روپ دھار لیا۔ آؤ جادوئی چہرے، کیا شنگولا کا کوئی پیغام لائے ہو؟ ملکہ کاشاری نے اس کی طرف دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں عظیم ملکہ، شنگولا ایک انوکھے بوڑھے کو ساتھ لایا ہے، وہی پاتال میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، جادوئی چہرے نے کڑک دار آواز میں مگر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انوکھے بوڑھے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ملکہ کاشاری نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم عظیم ملکہ، شنگولا نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک انوکھا ذہن رکھنے والا بوڑھا ہے، اور وہ اسے آپ کے پاس لانا چاہتا ہے، جادوئی چہرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، کھول دو راستہ اور انہیں اندر آنے دو، ملکہ کاشاری نے کہا، تو جادوئی چہرہ اس کا حکم سن کر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جو پاتال کے راستہ کھلنے کی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں شنگولا ایک کمزور سے بوڑھے کو لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ جادوئی چہرہ بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ انوکھے ذہن والا بوڑھا ہے۔ ملکہ کاشاری نے شنگولا اور اس کے ساتھ کمزور اور دبلے پتلے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں عظیم ملکہ، میں اپنے ساتھ جس بوڑھے کو لایا ہوں اس کا ذہن پڑھ کر میں حیران رہ گیا ہوں۔ اس کے ذہن میں انوکھے اور انتہائی حیرت انگیز خیالات ہیں، آپ بھی سنیں گی تو دنگ رہ جائیں گی، شنگولا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ کیا ہیں اس کے انوکھے خیالات؟ ملکہ کاشاری نے دلچسپی سے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، اس کا نام گڑبڑ شاہ ہے اور یہ خود کو مہارشی سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایسے ایسے نسخے ہیں جن سے یہ بوڑھوں کو جوان اور بدصورتوں کو حسین ترین بنا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل بھی جانتا ہے جس پر عمل کر کے یہ کسی بھی خزانے کو سینکڑوں گنا بڑھا سکتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ایک اشرفی رکھی جائے تو یہ اپنے عمل سے ایسی ہی 100 اشرفیاں بنا سکتا ہے جیسی اس کے سامنے رکھی ہوئی اشرفی ہوتی ہے۔ اس طرح ہیرے موتی اور جواہرات میں تو یہ ہزاروں گنا اضافہ کر سکتا ہے، شنگولا نے کہا۔ اوہ بہت خوب، اگر ایسا ہے تو یہ بوڑھا ہمارے بڑے کام آ سکتا ہے۔ ہم اس کے علم کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت اور خزانوں کو ہزاروں گنا کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے پاس واقعی ایسے نسخے ہیں جن سے یہ بوڑھوں کو جوان کر سکتا ہے تو اس سے میں اپنے جوان اور حسین ہونے کا نسخہ ضرور بنواؤں گی، ملکہ کاشاری نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لیے میں اس
انوکھے بوڑھے کو یہاں لایا ہوں۔ شنگولا نے جواب دیا، بہت اچھا کیا ہے تم نے۔ یہ بتاؤ، کیا یہ بھی دوسرے یہاں آنے والے انسانوں کی طرح دولت مند بھی ہے؟ ملکہ کاشاری نے کہا، نہیں ملکہ عالیہ، یہ سادھو قسم کا سیدھا سادھا انسان معلوم ہو رہا ہے۔ یہ صرف دوسروں کی دولت بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے اور جنگلوں میں جا کر ایسی جڑی بوٹیاں تلاش کرتا رہتا ہے جن سے کام لے کر یہ نسخے بناتا ہے۔ شنگولا نے کہا، حیرت ہے، اگر یہ جوان اور خوبصورت ہونے کے اتنے ہی نسخے جانتا ہے تو پھر یہ خود بدصورت اور بوڑھا کیوں ہے؟ کیا اس نے اپنا نسخہ خود پر کبھی استعمال نہیں کیا؟ ملکہ کاشاری نے کہا، میں نے اس سے یہ بات پوچھی تھی۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ جوان ہونے اور خوبصورت بننے کا شوق نہیں رکھتا، بس اسے دوسروں کا کام کرنے میں لطف آتا ہے۔ شنگولا نے کہا، یہ تمہارے تابع ہے؟ اس سے کہو کہ میں اس سے جو پوچھوں مجھے ہر بات کا صحیح جواب دے۔ ملکہ کاشاری نے کہا، گڑبڑ شاہ، تم میرے معمول ہو، میری بات دھیان سے سنو۔ تم اس وقت پاتال میں جادوگرنیوں کی سب سے بڑی جادوگرنی اور خزانوں کی ملکہ کاشاری کے سامنے کھڑے ہو۔ عظیم ملکہ، تم سے جو پوچھیں انہیں صحیح جواب دینا، سمجھ گئے تم؟ شنگولا نے مڑ کر بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ بوڑھے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آگے آ جاؤ اور عظیم ملکہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ شنگولا نے کہا اور بوڑھا سر ہلا کر آگے بڑھا اور چبوترے کے پاس جا کر ملکہ کاشاری کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ گڑبڑ شاہ، یہ بتاؤ، خزانوں میں سینکڑوں گنا اضافہ کرنے کے لیے تم کون سا عمل کرتے ہو؟ ملکہ کاشاری نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے پاس طلسمی موتیوں کی ایک تھیلی ہے۔ اس تھیلی کا ایک موتی اگر ایک خزانے کے ڈھیر پر رکھ دیا جائے تو وہ خزانہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن اور ایک رات خزانہ غائب رہتا ہے اور پھر جب ظاہر ہوتا ہے تو خزانے کی ہر چیز، چاہے وہ اشرفی ہو، سونے چاندی کے زیورات ہوں، ہیرے موتی ہوں یا جواہرات، سینکڑوں گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بوڑھے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بہت خوب، یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے طلسمی موتی ہیں؟ ملکہ کاشاری نے خوش ہو کر کہا، 1000 موتی ہیں عظیم ملکہ۔ بوڑھے نے جواب دیا، 1000 موتی؟ بہت خوب، ہمارے پاس بڑے بڑے 400 سے زائد خزانے موجود ہیں، کچھ یہاں ہیں اور کچھ ہم نے غائب کر رکھے ہیں۔ اگر ان خزانوں میں ایک ایک طلسمی موتی رکھا جائے تو کیا ان سب خزانوں کی تعداد 100 گنا بڑھ جائے گی؟ ملکہ کاشاری نے بوڑھے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بالکل بڑھ جائے گی، اور عظیم ملکہ، اگر آپ تمام خزانوں میں 2 موتی رکھ دیں گی تو ان خزانوں کی تعداد ہزار گنا اور بڑھ جائے گی۔ آپ جتنی بار موتی رکھتی جائیں گی خزانے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان موتیوں کی بدولت اس دنیا کے تمام چھوٹے بڑے خزانے آپ کے خزانوں میں مل جائیں گے اور آپ چند دنوں میں پوری دنیا کے خزانوں کی ملکہ بن جائیں گی۔ بوڑھے نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، وہ بالکل اسی طرح سے بول رہا تھا جیسے وہ نیند میں ہو۔ اس کی باتیں سن کر ملکہ کاشاری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی۔ ساری دنیا کے خزانے میرے ہو جائیں گے؟ واہ، یہی تو میں چاہتی تھی، یہی تو میری خواہش تھی۔ کہاں ہیں وہ طلسمی موتی؟ لاؤ، مجھے دو، میں 2 موتی اپنے خزانوں میں رکھ کر آتی ہوں۔ ملکہ کاشاری نے کہا تو بوڑھا مشینی انداز میں حرکت میں آیا اور اس نے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی نکال لی۔ تھیلی نکال کر وہ چبوترے پر چڑھ کر ملکہ کاشاری کے نزدیک آ گیا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں تھیلی ملکہ کاشاری کی طرف بڑھا دی۔ ملکہ کاشاری نے فوراً
اس کے ہاتھوں سے تھیلی اچک لی اور جلدی جلدی اسے کھولنے لگی۔ تھیلی میں واقعی سبز رنگ کے مٹر کے دانوں جتنے موتی بھرے ہوئے تھے۔ ان موتیوں میں تیز چمک تھی۔ بہت خوب، بہت خوب، اب تم نیچے جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں یہ موتی خزانوں میں رکھ کر ابھی آتی ہوں، ملکہ کاشاری نے کہا، اور پھر وہ یک لخت تخت سے غائب ہو گئی۔ بوڑھا الٹے قدموں چبوترے سے نیچے اتر آیا اور شنگولا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اچانک وہاں موجود خزانوں کے ڈھیر غائب ہونا شروع ہو گئے۔ شاید ملکہ کاشاری نے موتی ان خزانوں میں رکھنا شروع کر دیے تھے۔ خزانے غائب ہوتے دیکھ کر بوڑھے کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بوڑھا کوئی اور نہیں تھا، عیار زماں عمرو عیار تھا، جو محافظ بونے کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ سبز موتیوں والی تھیلی اسے محافظ بونے نے ہی دی تھی، اور روپ بدلنے کے ساتھ ساتھ عمرو عیار نے اپنا ذہن بھی بدل رکھا تھا۔ اسی لیے شنگولا اس کے ذہن میں وہی خیالات پڑ رہا تھا جو عمرو عیار جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لا رہا تھا۔ عمرو عیار کا اس بوڑھے کے روپ میں شنگولا نے ویسے ہی شکار کیا تھا جیسے پہلے کیا تھا۔ عمرو عیار کو بے ہوش کر کے وہ اسے اپنی طرف سے اپنا تابع کر کے یہاں لایا تھا، لیکن عمرو نے چونکہ طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس نے اپنی آنکھیں اوپر چڑھا لی تھیں اور اس انداز میں شنگولا اور ملکہ کاشاری سے پیش آ رہا تھا جیسے وہ واقعی ان کے تابع ہو۔ اپنا خزانہ وہاں دیکھ کر عمرو عیار کو جہاں خوشی ہو رہی تھی وہاں اسے ان دونوں پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن محافظ بونے نے اسے پہلے اپنا خزانہ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن وہ بھی عمرو عیار تھا، عیار زماں۔ وہ اپنے خزانے کے ساتھ ملکہ کاشاری کے باقی تمام خزانے حاصل کرنے کے بعد ہی ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ سبز موتیوں کا خزانوں کے ڈھیر پر رکھنے کا مطلب تھا کہ خزانے غائب ہو کر خود بخود عمرو عیار کی زنبیل میں آ جاتے، اور یہی ہو رہا تھا۔ وہاں سے جب بھی کوئی خزانہ غائب ہوتا، عمرو عیار کی زنبیل جو اس نے لباس کے نیچے چھپا رکھی تھی ایک لمحے کے لیے بھاری ہوتی اور پھر فوراً ہی ہلکی ہو جاتی، یہاں تک کہ غار کے اس حصے میں موجود تمام خزانے غائب ہو کر عمرو عیار کی زنبیل میں پہنچ گئے۔ مگر اس کے باوجود زنبیل کے بھاری اور ہلکے ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان خزانوں کے ساتھ ساتھ ملکہ کاشاری غائب شدہ خزانوں میں بھی سبز موتی اور وہ بھی دو دو رکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھلا عمرو عیار کی اس عیاری کو کیا سمجھتی؟ خزانے بڑھانے کے چکر میں عمرو عیار کے خزانوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خزانوں سے بھی ہاتھ دھو رہی تھی۔ کافی دیر بعد عمرو عیار زنبیل بھاری اور پھر ہلکی محسوس کرتا رہا، پھر یہ سلسلہ رک گیا اور چند لمحوں بعد تخت پر ملکہ کاشاری دوبارہ نمودار ہو گئی، لیکن وہ خوش بھی تھی اور اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے بھی تاثرات تھے۔ میں نے اپنے تمام خزانوں میں دو دو سبز موتی رکھ دیے ہیں اور تمام خزانے غائب ہو گئے ہیں۔ ایک رات اور ایک دن گزرنے کے بعد سب خزانے ہزاروں گنا بڑھ کر ظاہر ہو جائیں گے نا؟ ملکہ کاشاری نے قدرے پریشانی سے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی ڈر یا خوف سے آپ نے اپنے کسی اور خفیہ خزانے میں موتی نہیں رکھے تو فوراً جا کر ان میں بھی موتی رکھ دیں، ورنہ آپ کے خزانے کبھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ طلسمی موتی اس صورت میں کام کرتے ہیں کہ جس مالک کے پاس ایک یا ایک سے زائد خزانے ہوں اور ان سب میں موتی رکھے جائیں۔ عمرو نے عیاری سے کہا، اوہ نہیں نہیں، میں نے سب خزانوں میں موتی رکھ دیے ہیں۔ مجھے تم سے زیادہ شنگولا اور اس کے علم پر بھروسہ ہے۔ یہ ذہن پڑھنے کا ہنر جانتا ہے، اس کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ ملکہ کاشاری نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ دونوں آنکھیں بند کر لیں،
میں ایک عمل کروں گا تاکہ موتی اپنا کام شروع کر دیں۔ یاد رہے، جب تک میں نہ کہوں آپ میں سے کوئی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ امرو نے کہا تو ملکہ کاشاری سوالیہ نظروں سے شنگولا کی طرف دیکھنے لگی۔ شنگولا نے ایک نظر امرو کی طرف دیکھا اور پھر ملکہ کاشاری کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہے عظیم ملکہ، شنگولا نے کہا تو ملکہ کاشاری کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی شنگولا نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ ان دونوں کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر امرو نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے لباس کے نیچے چھپی ہوئی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ ساتھ ہی اس نے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی گیند بھی نکال لی تھی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے ایک ساتھ حرکت میں آئے۔ سرخ گیند اس کے ہاتھ سے نکل کر تخت پر بیٹھی ملکہ کاشاری کے سر سے ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ملکہ کاشاری کا سارا جسم یک لخت سرخ دھوئیں میں چھپ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے امرو نے تلوار چلائی تھی اور اس کی تلوار شنگولا کے مشل والے ہاتھ پر پڑی اور شنگولا کا مشل والا ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ حال کمرہ شنگولا اور ملکہ کاشاری کی تیز اور دردناک چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ ملکہ کاشاری تو دھوئیں کے غبار میں بری طرح سے چیخ رہی تھی، البتہ شنگولا نے ہاتھ کٹتے ہی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اوہ دھوکہ، تم نے دھوکہ کیا ہے ہم سے، کون ہو تم؟ شنگولا نے اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے بری طرح سے چیخ کر کہا۔ میں امرو عیار ہوں، عیار زماں، موت جادوگراں، برق رواں شعلہ تپاں، امرو نے غراتے ہوئے کہا اور تلوار لے کر شنگولا پر حملہ آور ہو گیا۔ امرو عیار کا نام سن کر شنگولا کا رنگ یک لخت سیاہ ہو گیا۔ اس نے بوکھلا کر امرو کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی، مگر تلوار حیدری کے سامنے بھلا اس کی تلوار کہاں ٹھہر سکتی تھی۔ جیسے ہی تلوار شنگولا کی تلوار سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شنگولا کی تلوار یک لخت جل کر اس کے ہاتھ سے گرتی چلی گئی اور راکھ ہو گئی۔ شنگولا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس بار اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ پہلے سے زیادہ تیز اور دردناک تھی۔ وہ زمین پر گر کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ امرو چھلانگے مارتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے تلوار مار کر شنگولا کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تھا۔ شنگولا چیختا ہوا بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو نے اس کے پہلو میں ٹھوکر مار کر اسے سیدھا کیا اور تلوار حیدری کی نوک اس کی گردن میں لگا دی۔ میں نے تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں شنگولا، اب نہ تم مجھ پر حملہ کر سکتے ہو اور نہ کوئی جادو چلا سکتے ہو۔ میں چاہوں تو تلوار کے ایک وار سے تمہاری گردن الگ کر سکتا ہوں۔ امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں شنگولا نے خوف سے بری طرح سے لرزتے ہوئے کہا۔ دردناک موت سے بچنے کا تمہارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، امرو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کون سا طریقہ؟ بتاؤ مجھے، میں ہر طریقے پر عمل کروں گا، مجھے مت مارو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، شنگولا نے کہا۔ موت کے خوف سے اس کا رنگ حد سے زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ ملکہ کاشاری کی موت کا راز تم جانتے ہو، اگر تم مجھے ملکہ کاشاری کو ہلاک کرنے کا طریقہ بتا دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ، امرو نے اسی طرح سرد اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تم عظیم ملکہ کی ہلاکت کا راز جاننا چاہتے ہو؟ کیوں؟ شنگولا نے ہکلا کر کہا۔ کیوں کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، بولو، بتاتے ہو ملکہ کاشاری کی موت کا راز یا میں اڑا دوں تمہاری گردن؟ امرو نے اس کی گردن میں تلوار کی نوک چبھوتے ہوئے گرج کر کہا۔ نہیں، مت مارنا، مجھے مت مارنا،
تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں ملکہ کاشاری کی ہلاکت کا راز بتا دیتا ہوں۔ اس نے خوف سے بری طرح سے کانپتے ہوئے کہا، بولو، جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور سنو، اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو مجھے اس کا فوراً پتہ چل جائے گا، پھر تمہارے دھڑ سے تمہارا سر جدا ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ امرو نے غرا کر کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں سچ بتاؤں گا۔ عظیم ملکہ کاشاری کی جان اس کے دائیں پیر کے انگوٹھے میں ہے۔ اگر اس کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو ملکہ کاشاری فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ شنگولا نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے کہا۔ امرو نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ شاباش، تم نے سچ بول کر میرے ہاتھوں مرنے سے خود کو بچا لیا ہے، امرو نے کہا۔ پھر اس نے محافظ بونے کو آواز دی تو محافظ بونا اس کی آواز سن کر فوراً زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ امرو عیار نے اسے کس مقصد کے لیے زنبیل سے باہر بلایا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا، مگر تم چاہو تو اسے ہلاک کر سکتے ہو، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شنگولا کی گردن سے تلوار ہٹا لی، اور تلوار ہٹتے ہی شنگولا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے امرو کی بات سنی تو وہ گھبرا گیا اور محافظ بونے کو دیکھ کر اس کے منہ سے ڈری ڈری چیخ نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے محافظ بونا اڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر محافظ بونے کی آنکھیں چمکی، اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر شنگولا پر پڑیں اور شنگولا کے جسم میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی۔ شنگولا حلق کے بل چیختا ہوا اور آگ کا شعلہ بنا بری طرح سے ناچنے اور اچھلنے لگا، مگر آگ نے چند ہی لمحوں میں اسے جلا کر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ چیختا اور تڑپتا رہا، اور پھر اس کی چیخیں دم توڑ گئیں اور وہ ہلاک ہو گیا، اور آگ اسے خشک لکڑی کی طرح جلا کر راکھ بناتی چلی گئی۔ شنگولا کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور تخت کی طرف اچھال دیا، جہاں ملکہ کاشاری دھوئیں میں چھپی بدستور چیخ رہی تھی۔ جو ہی جال الیاسی ملکہ کاشاری پر گرا تو امرو نے زوردار جھٹکا دے کر اسے نیچے کھینچ لیا۔ ملکہ کاشاری دھوئیں سے نکل کر جال الیاسی میں پھنسی اور زوردار دھماکے سے نیچے آ گری، اور جال الیاسی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ اور شنگولا کہاں ہے؟ ملکہ کاشاری نے چیختے ہوئے کہا۔ میں وہی امرو عیار ہوں، شیطان ملکہ، جس کی زنبیل سے تم نے عیاری سے ساری دولت نکلوا لی تھی۔ تم ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ساری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں کراتا ہوں ساری دنیا پر حکومت، امرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کا نام سن کر ملکہ کاشاری بری طرح سے لرزنے لگی، اور ساتھ ہی وہ امرو پر جادو کے وار کرنے لگی، مگر جال الیاسی میں پھنس کر وہ امرو پر کوئی جادو نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو کی منت سماجت کرتی، امرو نے تلوار حیدری کا وار اس کے دائیں پیر پر کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کے پیر کا انگوٹھا کٹ کر دور جا گرا۔ ملکہ کاشاری کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کا جسم آگ کا گولا بنا اور پھر راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا، اور حال کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی، آہ، مارا مجھے امرو عیار نے دھوکے سے۔ میرا نام ملکہ کاشاری تھا اور میں خزانوں کی ملکہ تھی۔ مبارک ہو آقا، آپ نے نہ صرف اپنا خزانہ واپس لے لیا بلکہ ملکہ کاشاری کے تمام خزانوں کو بھی حاصل کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عقل مندی اور بہادری سے دونوں شیطانوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ملکہ کاشاری کی موت کا راز شنگولا جانتا ہے، اور شنگولا یہ راز آپ کو تب ہی بتائے گا جب آپ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اسے بے بس کر دیں گے۔ محافظ بونے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ کاشاری کے ہلاک ہوتے ہی غار کے دھانوں پر موجود پتھر غائب ہو گئے۔ امرو اطمینان سے اس راستے سے چلتا ہوا غار سے باہر آ گیا، اور پھر محافظ بونے نے اسے غائب کر کے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچا دیا، کیونکہ امرو پیدل اس قدر طویل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ختم شد